لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال الله عز وجل في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، آج کا یہ عظیم دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک عید اور دوسرا اضحیٰ۔ عید کا معنی خوشی کے ہیں اور عید عود سے ہے جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خوشی کا دن ہمیں ہر سال عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے اضحیٰ، اس سے مراد قربانی ہے۔ اور اس مہینے کے ساتھ دو عبادتیں مخصوص ہیں جو سارا سال نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی مزید نماز پڑھنا چاہے فرائض کے علاوہ، روزانہ 5 نمازیں فرض اور 6 واجب مزید پڑھنا چاہے تو نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد صدقات دینا چاہے تو مزید وہ صدقات و خیرات دے سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد مزید روزے رکھنا چاہے تو نفلی روزے رکھ سکتا ہے، پورا سال نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔
پورا سال نفلی روزے رکھ سکتا ہے، پورا سال وہ صدقات و خیرات نوافل نفلی صدقات دے سکتا ہے، لیکن ایک عبادت حج اور قربانی کی ہے، ان کے ایام مخصوص ہیں۔ اگر حج کے ایام میں حج نہیں کیا تو پورا سال حج نہیں کر سکتا، چاہے نفلی ہی کرے۔ اگر اس نے فرض جو اس پر حج فرض تھا ادا کر دیا، اب پورا سال نفلی حج بھی نہیں کر سکتا، اس کا خاص وقت ہے، اسی وقت میں کرے گا۔ اسی طرح قربانی کا یہ مقدس عمل ہے، اگر قربانی نہیں کر سکا ان 3 دنوں کے اندر، جانور خریدا پھر بھی قربانی نہیں کی، فقہا فرماتے ہیں اب 3 دن کے بعد قربانی نہیں کرے گا، جانور ذبح نہیں کرے گا، زندہ صدقہ کرے گا، اب پورا سال قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی یہ لفظ قربان سے نکلا ہے، اور قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر قربان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ نمبر 2 فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اور تیسری جگہ سورہ احقاف میں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة۔ ان 3 مقامات میں قربان کا لفظ ہے، جیسے ہے سلطان، قرآن اسی وزن پر ہے قربان، اور اس کی لغت میں تعریف یہ ہے اسم لما يتقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ آدمی جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے اسے قربانی کہتے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں جو ہیں اس میں لفظ قربانی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور تیسری جگہ عام ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے قربت کے لیے تقرب کے لیے دی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ توجہ، پھر قرآن کریم کے اندر قربانی کے لیے بہت سے الفاظ آئے، قربان بھی آیا، نسک بھی آیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نحر کا لفظ بھی آیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے اللہ کے لیے۔ توجہ، اب قربانی یہ اتنا عظیم فریضہ ہے، توجہ، قربانی ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دن دیا ہے اس کی ایک یادگار ہے، لیکن یہ یادگار دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے۔ دوسری قومیں ان کا اگر کوئی یادگار کا دن ہو، کوئی تاریخی دن ہو، وہ عمارت بنا لیتے ہیں، کوئی مجسمہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیں تاریخی دن ملا اس کا پس منظر سورہ صافات کے اندر ہے۔ توجہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن وہ قوم نہ مانی، یہاں تک کہ ان کو جلانے کے لیے آگ جلائی اور آسمان بوس شولوں کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کی جو ہے جان کے در پہ رہے، ایذا دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خلیل اللہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، میرا رب مجھے ٹھکانہ دے گا۔ اب دار الکفر سے ہجرت کی اور دار غربت کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، سب سے پہلی قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے مکان کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا۔ یہاں سے یہ قربانیاں شروع ہوئی اور پھر
آپ جو ہے بابل سے آپ نے ہجرت کی حجاز کی طرف نہیں، پہلے ہجرت کی آپ نے شام کی طرف، آپ شام پہنچے اور پھر وہاں سے اللہ نے دوسری ہجرت کا حکم دیا، آپ حجاز مقدس گئے۔ حجاز مقدس اس وقت یہ بے آب ہو گیا، ایک لک و دک گرم ریگستان تھا، وہاں پر زندگی کے جینے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، یہ وہ بچہ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ نے ہجرت کی، راستے میں اس ہجرت کے دوران اللہ سے دعا مانگی، آپ کی شادی 37 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، اللہ سے اولاد مانگی۔ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیکوں میں سے نیک اولاد ہو۔ عمر اب 86 سال ہے، بڑھاپی کو عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اکلوتا بیٹا، اکلوتی اولاد، اور وہ بھی ارمانوں سے تمناؤں سے مانگی ہوئی ہے۔ اور جب آپ نے ہجرت کی حجاز کی طرف، پھر حکم ملا اس شیرخوار بچے کو، اکلوتا بچہ، اس کو اس گرم ریگستان کے اندر، اس آب و گیا لک و دک صحرا کے اندر چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا کچھ ستو ہے، بقیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا آپ ہمیں کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امر ربک، کیا آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اذن، اشارے سے کہا، زبان سے نہیں۔ فرمایا اذن لا یضیعنا اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آگے تفصیل ہے زمزم کی، لیکن اس کا تعلق حج سے نہیں ہے، قربانی سے نہیں ہے، ہم بات قربانی کی کر رہے ہیں۔ چنانچہ آگے قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ کے، سعی صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں نا، سعی دوڑنے کو، اس عمر کو پہنچ گئے کہ آپ اب دوڑ سکتے تھے، اپنے والد کا بازو بن سکتے تھے۔ اب اس عمر کے اندر ایک حکم ملا۔ حضرت خلیل اللہ کو کیا پتا تھا کہ یہ جو اکلوتا بیٹا اللہ مجھے دے رہے ہیں یہی میری آزمائش کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ اب آپ کو حکم ملا کہ یہ جو بچہ ارمانوں سے ملا، یہ جو تمناؤں سے ملا اور اس عمر میں ملا جس سے آپ کو بہت پیار ہے، فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ خواب کے اندر اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ توجہ، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، یا رحمانی ہوگا، یا شیطانی ہوگا، یا نفسانی ہوگا۔ رحمانی خواب صرف بشارت ہے، اور نفسانی خواب وہ اس کے اندر جسمانی کھانے پینے کے ذریعے سے خواب آتا ہے، اور ایک شیطانی خواب ہے۔ یہ 3 قسمیں عام لوگوں کی، اور جو نبی کا خواب ہے وہ رحمانی ہوتا ہے۔ سرکار نے بھی خواب دیکھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گا۔ قرآن کہتے ہیں لقد صدق اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، یہ بالکل برحق۔ تو نبی کا خواب وہ وہی ہوتا ہے۔ عام آدمی اگر خواب دیکھے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جانور ذبح کرو۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو اس نے حرام کیا، گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارا خواب حجت نہیں ہے، تمہارا خواب رحمانی ہوگا، بشارت ہوگی، یا نفسانی یا شیطانی، وہی نہیں ہے۔ اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اللہ کی یہ وحی تھی۔ خواب کے اندر آپ کو دکھایا آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں، اور فرمایا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ توجہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا
اللہ نے بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم. یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میں تمہیں غلام حلیم بردبار لڑکا دوں گا. ان کی بردباری کیا تھی؟ ایسی بردباری کہ چھری اپنے گلے پر اللہ کی رضامندی خوشنودی کے ساتھ چلوانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا بیٹے سے فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ توجہ، اللہ کے حکم کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں پوچھا؟ مشورے کے لیے نہیں پوچھا، اس لیے پوچھا کہ بیٹے کا بھی امتحان ہو کہ بیٹا کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ نیت کر لے تاکہ اجر مل جائے. تیسری بات یہ جب بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو لٹاؤں گا مشقت پیدا ہوگی، پہلے سے اس کو بتاؤ. توجہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، نہیں. کیا کہا؟ انی اذبح، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب توجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 سال، بعض تاریخی روایات ہے 12 یا 13 سال، 9 سال کی عمر ہے. اس کم سنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنا علم دیا. توجہ، والد بزرگوار نے صرف اتنا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں ذبح کر رہا ہوں. اور یہ بھی تو نبی بننے والے تھے، اللہ نے علم عطا کیا تھا، سمجھ گئے کہ نبی کا خواب ہے اور یہ خواب وہی ہے، نبی کا خواب حجت ہے. اس لیے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے وہ کر گزریے. یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا اس کو کر گزریے. توجہ، آگے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ جملہ اتنی بلندیوں پر ہے، اس کے اندر اتنی بلندی ہے، تفویض کی بھی انتہا درجے کی تفویض ہے اور تواضع بھی انتہا درجے کی ہے. فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، اپنے پر بھروسہ نہیں، نبی ہے، ابن نبی ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اپنے اوپر اعتماد نہیں، تفویض اللہ کے سپرد کر دیا. انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، میرا اعتماد اپنے اوپر نہیں اللہ پر ہے. اور دوسری بات تواضع کی بھی حد کر دی. فرمایا من الصابرین، یہ نہیں کہا اصبرو میں صبر کروں گا، نہیں. فرمایا تواضع عز و انکساری کی اعلیٰ مثال ہے. فرمایا دنیا کے اندر صبر کرنے والے بہت ہیں، من الصابرین، ان میں سے میں بھی ہوں گا انشاءاللہ من الصابرین. جب اس فرما بردار ہونہار بیٹے کی یہ بات والد بزرگوار نے سنی تو پھر چلے دونوں یگانہ روزگار، باپ بیٹا دونوں چلے اپنی زندگی کی امنگوں کو کچلتے ہوئے مینا کی طرف، قربان گاہ کی طرف. اب شیطان اس کو یہ بات کہاں ہضم ہوتی تھی؟ حکم بھی خواب میں ملا، حکم بھی انتہائی مشکل، اور حضرت خلیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مجھے حکم ملا تھا سجدے کا جو میں ہزاروں کر چکا تھا، ملا بھی تھا بیداری میں ناکام ہوا اور یہ جا رہے ہیں. چنانچہ شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے. کہا نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس گہرانے کے متعلق جو ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے لائق تھا اس گہرانے کے، وہی جواب دیا. کہا تو پھر تو ان کو ذبح کرنے دو. یہ والدہ تھی. پھر وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے چلا گیا. جو کوہ استقامت، ان کا راستہ بھی شیطان نے روکا. یہ گیا خوبصورت لباس میں
ایک عظیم الجثہ بڑے جسم کا بن کر ہمدرد بن کر گیا جمرہ عقبہ جہاں پر رمی ہوتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے آ کر روکا اور کہا اکلوتا بیٹا ہے، خواب کی بات ہے، اس کی بہت ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اس کی اثرات کو اور شیطان کو وہ سمجھ کے تاڑ لیا. آپ نے کنکریاں لی اور 7 کنکریاں اس کو ماری. پھر آپ چلے. پھر جب آپ چلے جمرہ وسطیٰ پر پھر آیا، راستہ روکنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں ماری. پھر جمرہ اولا پر آیا، پھر روکنے کی کوشش کی. توجہ، شیطان کو پتا ہے یہ کوہ استقلال ہے، کوہ استقامت ہے، لیکن شیطان اپنی تدبیروں سے باز نہیں آیا، اپنے ہیلوں سے باز نہیں آیا. اس نے مکمل کوشش کی، ناکام ہوا. چلے جب قربان گاہ میں پہنچے، اب چھری بھی پاس ہے، ہونہار بیٹا بھی ساتھ ہے. فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹایا. قرآن کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا. مفسرین تفسیر کرتے ہیں جبین سے مراد بالکل الٹا نہیں، کروٹ پر لٹایا جیسے قبر میں رکھتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے کہ میرا کرتا اتار لیجئے، سفید کرتا ہے، اس پہ خون کے چیٹے پڑ گئے تو پھر میری والدہ اس کو دکھ ہوگا، اور ساتھ ہی میرے کفن کے لیے بھی انتظام نہیں ہے، یہ کفن کا انتظام بھی ہو جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اس ہونہار یگانے روزگار ساجزادے کی باتیں سن کر آنکھیں نم ہوئی، رو پڑے. لیکن اللہ کا حکم بجا لانا تھا، اللہ کے خلیل تھے. لٹایا. حضرت اسماعیل نے کہا مجھے باندھ دیجئے تاکہ میرے تڑپنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو. باندھ لیا، لٹا لیا. اب جب چھری چلائی تو چھری اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ کے درمیان قدرت حائل ہو گئی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کو اللہ نبی ہے، 40 جنتیوں کی طاقت دی ہے، پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے. توجہ، یہاں پر ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا. اگر وہ جانتے کہ ہم نے تو بچ جانا ہے الیاذ باللہ، پھر یہ کھیل تماشا تھا، پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. پتہ ہے قربان ہونا نہیں، قربانی دینے نہیں، قربانی دینی نہیں. اس لیے پتہ چلا توحید بھی آ گئی کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. نبی کو پتہ نہیں، حضرت اسماعیل کو بھی پتہ نہیں، حضرت ابراہیم کو بھی پتہ نہیں انجام کا کہ ہونے کیا والا ہے. اور پھر ندا آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم آپ نے تو قد صدقت الرؤيا، خواب بھی سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں. آپ پر دنیا میں بھی سلامتی، بچ گئے، دنیا میں بھی آپ کو ہم نے سرخور کیا، اور آخرت میں بھی کامیاب. جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیے میں ہم نے ایک عظیم میڈا جنت سے بھیجا ہے، آپ اس کی قربانی کیجئے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اتنی عظیم قربانی ہے، یہ عظیم ہے، اس کو ہم نے قیامت تک کے لیے سنت قرار دیا. توجہ، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صرف بیٹے کی قربانی نہیں، اپنے گھر کی قربانی، مکان کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، اور اس سے بڑھ کر بیوی کی قربانی، بیٹے کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دے کر ہمیں ایک بات سمجھائی ہے. کیا بات سمجھائی ہے؟ حضرت منظور صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے. اللہ کا حکم آ گیا، سارا جہاں خلاف ہو، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں.
کس کی پرواہ کرنی ہے؟ مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے۔ مد نظر کیا ہے؟ مرضی رب، رب کی مرضی، خدا کی مرضی۔ سارا جہاں ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اگر خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اولاد ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہوتا ہے ہو جائے، راضی ہم نے کس کو رکھنا ہے؟ مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اب اس نظر سے جانچ کے، اب اس نظر سے، کون سی نظر سے؟ کہ رب کی مرضی ہو، کسی اور کی مرضی نہیں، صرف رب کی مرضی جس عمل میں ہو ہم نے وہ عمل کرنا ہے، اگرچہ اس کے لیے جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے۔ اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل تھے، ان کی مقدس سنت قربانی وہ بھی آج ہم نے دینی ہے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو رب کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہم نے رب کی مرضی کے خلاف نہ اپنا چہرہ بنانا ہے۔ آج ہم تیار ہو کر آئے ہیں اور شیئر کر کے آئے ہیں، یہ رب کی مرضی ہے۔ قربانی تو یہ سکھلا رہی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ کس کی مرضی میں؟ رب کی مرضی میں، نہ اپنی مرضی نہ اور کسی کی مرضی، مرضی صرف رب کی ہے۔ اس لیے آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے رب کی مرضی پر چلنا ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا نماز نہ پڑھے، ہم نے رب کی رضا میں نماز پڑھنی ہے، ساری دنیا زکات نہ دے ہم نے دینی ہے، ساری دنیا وہ داڑھی نہ رکھے ہم نے رکھنی ہے، ساری دنیا گھر میں پردہ نہ کروائے ہم نے پردہ کروانا ہے، ساری دنیا قربانی نہ کرے ہم نے قربانی کرنی ہے، کیونکہ مرضی رب کی ہے۔ مد نظر تو مرضی جاننا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور سبق بھی ہمیں دیا کہ دیکھیے جتنے اقوام عالم کے اندر آپ ساری اقواموں کو دیکھیں، ان کے تہوار وہ مجسموں کے ساتھ، عمارتوں کے ساتھ، ماضی کی تاریخوں کے ساتھ ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو دن دیا ماضی کی تاریخ کے ساتھ نہیں۔ خود تم نے کیا کیا ہے؟ قربانی کرو، چھوٹی عید روزے رکھو، عبادت کی، پھر عید ملی، حج کرو، قربانی کرو، حال میں ہمیں عمل دیا، یہ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو مسئلے سماعت فرما کے بات ختم۔ ایک تو یہ کہ چھری خوب تیز ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا وَلْيَحُدَّ شُفْرَتَهُ، جب کسی جانور کو قتل کرو، ذبح کرو تو اچھی طرح کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو تکلیف ہو۔ اور شریعت کے اندر جانور کو صرف 4 رگیں کاٹنے کی اجازت ہے، جتنی تکلیف کی اجازت دی شریعت نے اتنی تکلیف دو، بس اس کے بعد آگے مزید مت کاٹو، نہ اس کے حرام، نہ اس کے اندر چھری لگاؤ، چاہے وہ آدھا گھنٹہ تڑپتا رہے۔ شریعت نے آپ کو جتنی تکلیف پہنچانے کی اجازت دی بس اتنی۔ دوسری بات، ذبیحہ کافر کا وہ حرام ہے، حرام، اس لیے خود ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اگر کوئی پیس بنائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی رافضی سے، کسی مرزائی سے، کسی عیسائی سے، آج کل لوگوں نے تکبیریں یاد کی ہوئی ہے اس لیے سب آ جائیں گے، اس لیے کسی ایسے آدمی سے آپ نے تکبیر پھروائی، آپ کا پورا جانور حرام ہو گیا، حرام ہے، حرام۔ اس لیے اکیلے ذبح کرو۔ فقہاء نے لکھا چھری پر جن جن کا ہاتھ ہے سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ تکبیر ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ اور جو پکڑنے والے ہیں جانور کو ان کی تکبیر کے اعتبار نہیں، وہ معاون ہے، وہ ذبح نہیں کر رہے۔ تو ذبح کرنے والے کو چاہیے وہ اپنی چھری پر، اپنے ہاتھ پر قصائی کا ہاتھ بھی نہ رکھ لیتے، اس کے عقیدے کا کیا پتہ ہے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ یہ صحیح العقیدہ آپ کو پتہ ہے، بندہ ٹھیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ذبح کرواؤ، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو عظیم دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے جو مقاصد ہیں
اس سے جو ہمیں سبق سیکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کے سبق ہم سب کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔